السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ بچہ سگریٹ نوشی کرتا ہے اور گندی فلمیں دیکھتا ہے، اس کے لیے کوئی عمل بتا دیجیے۔ گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید میں رب تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں۔ وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، اور اس آگ پر اللہ تعالیٰ نے انتہائی سخت طبیعت فرشتے مقرر کیے ہیں جو کسی صورت پہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرتے، اور جو انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص اس کو اللہ نے ذمہ دار بنایا ہے، اور قیامت کے دن اس شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ والدین اپنے گھر اور اپنے بچوں کے بارے میں ذمہ دار ہیں، اور اس ذمہ داری کے بارے میں دونوں سے پوچھا جائے گا۔ غلام یا خادم اپنے آقا اور مالک کا، اس کو اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا۔ خلاصہ کلام کہ ہر شخص زندگی کے کسی بھی اسٹیج پہ ہے، وہ ذمہ دار ہے، اور اس کو اپنی ذمہ داری کے بارے میں اللہ سے جواب دینا ہوگا۔ اور ایک تیسری روایت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جو شخص اپنی ذمہ داری جو اللہ نے اس کو سونپی ہے اس میں اپنی رعایا کے ساتھ دھوکہ دہی کرتا ہے، اور اس کو صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتا، اور اسی حالت میں وہ مر جاتا ہے بغیر توبہ کیے، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو جب والدین کو پتہ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ گندی فلمیں دیکھتا ہے، تو اس کو انتہائی پیار محبت سے سمجھایا بجھایا جائے، اور اس کو وہ آیات اور حدیث سنائی جائیں جو زنا اور بدکاری کی مذمت میں اور اس کی قباحتوں کے بارے میں شریعت نے بیان کی ہیں، اور ان کو وہ محاسن اور اسلام کی خوبصورتی اور فضائل بیان کیے جائیں جو گناہ ترک کرنے پر اسلام نے ہمیں بتائے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ العینان تزنیان وزناہما النظر، انسانی اعضاء شرمگاہ کے علاوہ بھی زنا اور بدکاری کرتے ہیں، تو آنکھوں کا زنا کسی حرام چیز کو دیکھنا ہے، ہاتھوں کا زنا کسی حرام چیز کو چھونا ہے، پاؤں کا زنا کسی حرام کام کی طرف چل کے جانا ہے۔ تو جب آنکھیں کسی حرام چیز کو دیکھتی ہیں تو نفس اس کی تمنا کرتا ہے، اور پھر انسان کا نفس اس تمنا کے حصول کے لیے جدوجہد اور کوشش کرتا ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کے بیٹے کے پاس انڈرائڈ موبائل ہے تو آپ اس سے موبائل لے لیں۔ اگر اس نے کوئی سسٹم اس طرح کا لیپ ٹاپ وغیرہ رکھا ہوا ہے، اس کے اندر اس نے کوئی گند وغیرہ رکھا ہے، تو آپ اس کو ختم کریں اور لیپ ٹاپ اس سے چھین لیں۔ اگر اس کا باہر آنا جانا ہے تو اس کے اخراجات میں، جب آپ کو پتہ ہے کہ اس کی ضرورت سے زائد وہ پیسے استعمال کرتا ہے، اس کے پیسوں میں اور اس کے اخراجات میں کمی کی جائے۔ آپ اپنے طور پہ جتنی کوشش کر سکتے ہیں اس کے لیے مشکل پیدا کریں، تاکہ وہ ان مجبوری میں بھی مجبوراً اس کو یہ کام چھوڑنا پڑے۔ اس کو سمجھاتے بجھاتے رہیں، اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ اللہ کے حضور اس کے لیے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نصیب فرمائے۔ اور اگر گھر کا ماحول ایسا ہے کہ گھر کے اندر ماں بھی ٹی وی دیکھتی ہے، فلمیں دیکھتی ہے، باپ بھی ٹی وی دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، بچوں کے سامنے ہر طرح کے سین جو ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے کہ بچے بھی پھر ایسے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد قطعاً یہ نہیں ہے کہ یقیناً آپ لوگ ایسا کرتے ہوں گے، ایک اشارتاً میں نے بات کی ہے کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہمیں بڑوں کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے، تاکہ بچوں کی تربیت پر اور ان کی سوچ پر برا اثر نہ پڑے۔ باقی دم کے طور پر یہ ہے کہ آپ کم از کم 3 بار شروع میں اور آخر میں درود ابراہیمی پڑھیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، اور آیت الکرسی پڑھیں، اور ایسے ہی سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھ کے، اور آخری دونوں کل جو معوذتین جسے کہتے ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے، اور کسی بھی کھانے والی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلائیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی اس بیماریوں کو اور ان قباحتوں کو دور فرما دیں گے۔ باقی والدین کو چاہیے، اس کے خاص کر والد کو چاہیے یا اس کے بڑے بھائی کو چاہیے، اگر اس کا کوئی بڑا بھائی ہے تو اس کی بیٹھک جو کن لوگوں کے ساتھ ہے اس کے بارے میں بھی جائزہ لیں۔ اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا برے لڑکوں کے ساتھ ہے تو ان کے ساتھ بھی اس کا بائیکاٹ کروایا جائے، اس کو سمجھایا بجھایا جائے، اس کو دینی ماحول میں لانے کی کوشش کی جائے،
دیندار لوگوں کی مجالس میں اس کا اٹھنا بیٹھنا کروایا جائے، والد اس بچے کو اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ رکھنے کی کوشش کرے، تو امید ہے انشاءاللہ کہ وہ اس طرح کی جھنجھٹ سے اپنے آپ کو نکالنے میں جلد کامیاب ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔